إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر. وقال في مقام آخر والعصر إن الإنسان لفي خسر. وقال الله عز وجل في مقام آخر حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني بما ينفعني وزدني علما. محترم حاضرین جمعہ، نوجوان ساتھیوں، ہر قسم کی تعریف، بزرگی، حمد اور بڑائی کے سارے کلمات صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور مناسب ہیں، کیونکہ وہ اس کے لائق ہے. وہ اکیلا تنہا ہر چیز کا خالق بھی ہے اور حقیقی مالک بھی ہے. وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. صرف اس کی ذات کو بقا ہے، باقی ہر کسی کو فنا ہے. اور درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، خاص طور پر آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے خاتم النبیین اور المرسلین بنا کر بھیجا، جن کے بعد اب کوئی دوسرا نبی قیامت تک نہیں آئے گا. محترم حاضرین، پچھلے خطبہ جمعہ کا موضوع رجب کے مہینے کے تعلق سے تھا. اس سے پہلے کا جو میرا خطبہ تھا وہ نماز فجر کے تعلق سے تھا، اور اس میں کئی ایک احادیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی. مختلف احادیث کے کتابوں کے حوالے سے اس میں یہ بھی تھا کہ جو 2 ٹھنڈی نمازوں کی حفاظت کرے گا اللہ رب العالمین اس کو جنت میں داخل کرے گا. 2 ٹھنڈی نمازوں سے مراد عصر اور نماز فجر کی 2 نمازیں ہیں. اسی طریقے سے ایک حدیث یہ بھی آئی تھی لن یلج النار احد صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. اس سے مراد بھی نماز فجر اور عصر ہے کہ ایسے انسان کو اللہ رب العالمین ہرگز جہنم میں داخل نہیں کرے گا جو نماز فجر اور نماز عصر کی حفاظت کرتے ہیں. اور ایک حدیث یہ بھی آئی تھی کہ جو نماز فجر اور نماز عصر کی حفاظت کریں گے وہ اپنے رب کو ایسے دیکھیں گے جیسے 14ویں کا چاند انسان دیکھتا ہے، اور دیکھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی. جس کو شوق ہو کہ اپنے رب کو دیکھے وہ 2 نمازوں کی حفاظت کرے. ایک حدیث یہ بھی آئی تھی کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے مقرر کردہ فرشتے جو ہمارے درمیان ڈیوٹی کرتے ہیں نماز عصر اور نماز فجر میں آتے جاتے ہیں، اور دونوں نمازوں میں وہ یکجا ہو جاتے ہیں. اور جب ایک دوسرا اپنے ڈیوٹی کر کے اپنے رب کی پاس جاتا ہے تو رب العالمین ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ بخوبی جانتا ہے، وہ کہتا ہے کہ کیف ترکتم عبادی، میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر آئے. تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ نماز فجر میں گئے تو نماز میں ملے، اور عصر میں واپس آ رہا ہوں تو عصر میں بھی موجود تھے. یا نماز عصر میں، رات والا کہے گا نماز عصر میں گئے تو موجود تھے، نماز فجر میں چھوڑ کے آ رہا ہوں پھر بھی نماز میں تھے. اسی طریقے سے غالباً اور بہت ساری احادیث آئی تھیں.
لیکن یہ احادیث ہم سنے اور اپنے کانوں سے نکال دیے، عمل ہم سے نہیں ہو پاتا۔ وجہ یہ ہے کہ ہم دن بھر کام کر کے تھک جاتے ہیں، نماز فجر سے ہم سے اٹھا نہیں جاتا۔ ہماری عادت پڑی ہے 9-10 بجے اٹھنے کی۔ تقریباً 4-5 دن سے ملت نگر میں ہماری ڈیوٹی ہے، وہاں کے امام صاحب گاؤں گئے ہیں، وہاں بھی دیکھ رہا ہوں، حالانکہ یہاں رہنے والے شجانن مارکیٹ میں کام کرنے والے ہمارے بہت سارے بھائی ملت نگر رہتے ہیں، لیکن صرف 2 انسان ہمیں نماز میں ملتے ہیں، نماز فجر میں صرف 2 انسان ملتے ہیں، باقی سب اپنے گھروں میں سوئے ہیں۔ اور یہی حال بامبے ہوٹل کا بھی ہے، ہم میں سے بہت سارے بھائی بامبے ہوٹل رہتے ہیں، لیکن نماز میں 1-2 کبھی کبھی 3 کبھی کبھی کوئی نہیں۔ یہ ہمارا حال ہے کہ احادیث کو سننے کے بعد عمل نہیں کرتے، حالانکہ ہم سب کو معلوم ہے کہ مرنے کے بعد اللہ رب العالمین کے سامنے سے ہمارے قدم اس وقت تک ہل نہیں پائیں گے جب تک 5 سوالوں کا جواب نہ دے دیں۔ اس میں ایک سوال اللہ یہ بھی کرے گا، علم کے مطابق عمل کتنا کیا؟ ہمارے سامنے بیان کی جاتی ہے احادیث رسول کو، ہم عمل نہیں کرتے۔ اور صحابہ کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں کہ شراب کی حرمت کی جیسے ہی ان کو خبر ملی کیا کیے؟ فوراً عمل کیے۔ نماز کی حالت میں ہے، جیسے ہی خبر ملتی ہے کہ قبلہ تبدیل ہو گیا ہے تو فوراً عمل کیے۔ نماز کی حالت ہی میں چینج کر لیے قبلہ، نماز پڑھ رہے تھے، رکعتیں باقی تھیں، غالباً رکوع کی حالت میں تھے، غالباً جیسے ہی آواز آئی کہ اللہ کا حکم آ گیا ہے، قبلہ چینج ہو گیا ہے، فوراً عمل کر لیے۔ اور ہم سنتے ہیں، کانوں سے نکال دیتے ہیں، حالانکہ یہ وعید ہے کہ کانوں سے سنیں اور اس پر عمل نہ کریں، بہت سخت وعید ہے۔ آج کچھ اور حدیث آپ کے سامنے سناؤں نماز فجر کے تعلق سے، لیکن اس سے پہلے ہم اپنے آپ میں ذرا یہ غور کریں، جس رب کے لیے ہم بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں ان کاموں سے بچنے کی جن سے اللہ رب العالمین نے روکا ہے، اور بہت سارے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسی اللہ کے حکم سے جس کے کرنے کا اس نے حکم دیا ہے، خود قرآن میں دیا ہو یا نبی کے ذریعے دیا ہو۔ کیا ہمارے اندر یہ شوق نہیں پیدا ہوتا کہ بن دیکھے جس رب پر ہم ایمان لاتے ہیں، جس رب پر بھروسہ کرتے ہیں، توکل کرتے، اعتماد کرتے، جس رب کے حکم پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، کیا شوق نہیں پیدا ہوتا مرنے کے بعد اس رب کو دیکھیں، اس اللہ کو دیکھیں جس نے زمین بنایا، پانی کے اوپر آسمان بنایا بغیر کھمبوں کے، دن رات کو بنایا، ہر چیز کا خالق ہے؟ شوق نہیں پیدا ہوتا؟ جبکہ ہم میں سے ہر کسی کا شوق ہوتا ہے کہ امام حرم کی جب آواز سنتے ہیں، کاش کہ ہم بھی مکہ جائیں، وہاں ان کے پیچھے نماز پڑھیں، ان سے مصافحہ کر لیں، کاش کہ ہم علامہ احسان کے دور میں ہوتے، ان کو فیس ٹو فیس ان کی تقریروں کو سنتے، کاش ہم صحابہ کے دور میں ہوتے، تمام بڑے بڑے جو خلفائے راشدین ہیں جن کو اللہ کے نبی نے جنتی کہا، ان سے ملاقات کر لیتے، ان کو دیکھتے۔ ہر کسی کا شوق ہوتا ہے۔ ابھی ایک ادنا سا ایک انسان چلا آئے تو لوگ اس کو دیکھنے کے لیے تڑپ پڑتے ہیں۔ مثال کے طور پر بہت سارے لوگ اپنے رہبر و رہنما سے محبت کرتے ہیں، مسلمان بھی تھوڑے بہت تو ایسے آپ میں سے ہوں گے جو اسد الدین اویسی سے محبت کرتے ہوں گے، ایک نیتا ہے، اگر وہ آ جائے کہیں، احمد آباد میں بھی کچھ دن پہلے آیا بھی تھا، کتنی بھیڑ تھی، لوگ ٹوٹ پڑے تھے دیکھنے کے لیے۔ یہ شوق اپنے رب کے تعلق سے کب پیدا ہوگا کہ ہم اپنے رب کو دیکھ سکیں؟ یقیناً شوق ہونا چاہیے۔ اگر شوق ہوگا تو اپنے رب کو کیسے دیکھ پائیں گے؟ ان راستوں پر چلیں جہاں وہ رب ہمیں مل سکتا ہے، اور وہ جنت کا راستہ ہے، جنت ہی میں اللہ رب العالمین کا دیدار ہوگا، جہنم میں نہیں۔ اور کانٹینیو ایسے نماز چھوڑتے رہیں گے تو اللہ رب العالمین اگر رحم نہ کرے، معاف نہ کرے، تو اللہ رب العالمین نے بے نمازیوں کا ٹھکانہ کہاں بنایا ہے؟ جہنم میں۔ اور جو نمازوں میں سستی اور کاہلی کرتے ہیں، نمازوں کو نمازوں کے حساب سے ادا نہیں کرتے، ان کا ٹھکانہ بھی تو جہنم ہے۔ فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے ہے، بے نمازیوں کے لیے تو الگ ہے۔ نمازیوں کے لیے بھی اللہ رب العالمین کہتا ویل نامی جگہ ہے، اور ویل نامی جگہ جہنم میں ہے، جنت میں نہیں ہے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، 1 دن 2 دن 3 دن ہفتہ مہینہ کانٹینیو نماز فجر چھوٹ رہی، نمازوں سے غفلت نہیں، تو کیا ہے؟ کب ہم سدھریں گے؟ کب عمل کریں گے؟ کب اپنے اندر چینجنگ لائیں گے؟
جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے لیے صبح کے لیے برکت رکھی ہے، صبح میں، اور ہم صبح میں سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کی صبح کب ہوتی؟ فجر سے ہوتی ہے، ہماری صبح فجر سے ہونی چاہیے، جبکہ ہماری صبح سورج کے نکلنے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ یہ ہمارا طریقہ نہیں ہونا چاہیے۔ بہت ساری برکات سے، بہت ساری فضائل سے، بہت ساری اچھائیوں اور خوبیوں سے ہم سو کر محروم ہیں، ہم نماز فجر کو چھوڑ کر محروم ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی الغداۃ فی جماعت ثم قعد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس ثم یصلی رکعتین کانت له کاجر حج وعمرۃ تامۃ تامۃ تامہ۔ صحیح سنن ابو داؤد کی نہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 586 ہے، یہی حدیث ہے 586 پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے، پھر جہاں نماز ادا کیا ہے بیٹھا رہے، اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کرتا رہے یہاں تک کہ سورج نکل جائے، یہاں تک کہ سورج نکل جائے، پھر 2 رکعت نماز پڑھ لے، 2 رکعت نماز پڑھ لے، مکمل حج اور مکمل عمرے کا ثواب ہے۔ 3 بار کہا مکمل مکمل مکمل۔ ہم میں سے ہر کسی کا شوق ہوتا ہے 1,00,000 1,50,000 2 لاکھ 3 لاکھ لگا کے جا کے حج کر کے آئیں۔ اگر واقعی میں حج کے ثواب کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ رب العالمین روزانہ، اگر ہم زندہ ہیں تو روزانہ وہ موقع فراہم کر رہا ہے، ہم وہ ثواب کیوں نہیں حاصل کر لیتے؟ اگر وہ ثواب حاصل کرنے کا جذبہ ہمارے اندر نہیں ہے تو حج اور عمرے کی تڑپ ہمارے اندر ہے اور سبیل پیدا نہیں ہو رہی ہے، تو شاید ہمارا صرف یہ معاملہ ہے، ہم صرف اپنے دل میں یہ آرزو تمنا رکھے ہوئے ہیں کہ لوگ ہم کو بھی حاجی کہیں، لوگ ہمارے نام کے سامنے بھی الحاج لگائیں، الحاج فلاں، الحاج فلاں۔ اور الحاج کا شوق اتنا ہے، اتنا لوگوں کو ہے کہ پچھلے سال یا اس سے پہلے کا واقعہ ہے، وہ شادی کی تاریخ اور سن مجھے یاد نہیں ہے، ایک صاحب نے اپنے بیٹی کی کہیں شادی طے کی، اور سچا واقعہ ہے، میں نام نہیں لوں گا، سچا واقعہ، بیٹے کی شادی طے کی، اور وہاں شادی کارڈ جب آیا بیٹے کے باپ کے پاس لڑکیوں کی طرف سے، حاجی صاحب تھے، حاجی نہیں لکھا تھا، واپس کر دیے کارڈ، اور پھر سے حاجی لکھ کر واپس آیا تب قبول کیے۔ اتنا زیادہ لوگوں کو شوق ہے حاجی کہلانے کا، اور اس کے ثواب کو حاصل کرنے کا اگر شوق ہوتا تو وہی صاحب نماز میں بیٹھتے، نماز ادا کرنے کے بعد سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے، لیکن ایسا نہیں۔ وہی حاجی صاحب کے یہاں جب ولیمہ تھا تو ایسے کیمرہ لگا تھا جیسے کسی فلم کی شوٹنگ ہوتی ہے، لمبا سے ایک نکلا ہوا وہاں کیمرہ لگا ہے اور چاروں طرف LCD دلہا دلہن کو فوکس کیا جا رہا ہے لوگوں کو، اور مست DJ چل رہا ہے، لوگ بیٹھے ہیں اور کھا رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے ہم لوگ پہنچے تو اسٹیج پہ جا کے پہلے بند کرائے، اس کے بعد کھانا چالو کیے، اور کھانا کھاتے درمیان پھر چالو ہو گئے تو ویسے چھوڑ کے اڑ گئے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر وہی عمل کر پائیں گے جو نماز فجر میں حاضر ہوتے ہیں، جماعت کا اہتمام کرتے ہیں، جو گھروں میں پڑھ لیتے یہ فضیلت ان کو نہیں ملتی۔ اچھا 2 رکعت نماز نہیں پڑھے پھر بھی چلے آئے تو بہت زیادہ اجر و ثواب پھر بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح ترغیب و ترہیب کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث نمبر 86 ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو نماز ادا کر لے، والملائکۃ تصلی علی احدکم، اور فرشتے برابر تم میں سے جو نمازی ہیں ان پر رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ آگے ہے بھی، فرشتے کہتے ہیں اللہم اغفر لہ وارحمہ، اللہ ان پر رحم کر دے، ان کی مغفرت کر دے۔ فرشتے کہتے ہیں جو شخص نماز ادا کرے اور اپنی جگہ پر بیٹھا رہے، اپنی جگہ پر، ہم میں سے اکثر یہ ہوتا ہے نماز ادا کرنے کے بعد فوراً چینج کر دیتے ہیں جگہ، غلط طریقہ ہے، اپنی جگہ پر بیٹھے رہنا چاہیے، ذکر و اذکار کرتے رہنا چاہیے، جب تک وہ ذکر و اذکار کرتا رہے گا تب تک فرشتے دعا کرتے رہیں گے، ما لم یحدث فیہ ما لم یؤذی فیہ، جب تک کسی کو تکلیف نہ دے، جب تک اس کا وضو ٹوٹ نہ جائے، فرشتے کنٹینیو اس کے حق میں دعا کرتے رہتے ہیں اور کہتے رہتے ہیں اللہ اس کی مغفرت کر دے، اللہ اس کے اوپر رحم فرما دے۔ کس کے اوپر؟ جو بستروں میں سوئے ہیں؟ نہیں، جو نماز میں آئے ہیں اور نماز ادا کر لینے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ کر اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کر رہے ہیں،
ہمارے اور آپ کے اندر حقیقت یہ ہے کہ آخرت کو تیار کرنے کے لیے یا جنت کو زیادہ ہم بلند مقام پر پہنچ جائیں اس کا شوق نہیں ہے، جبکہ صحابہ کرام کے اندر بہت زیادہ شوق تھا۔ آپ صحیح بخاری مسلم کی روایت پڑھیں گے، صحابہ کرام جو غریب تھے، جن کو اللہ رب العالمین مال سے نہیں نوازا تھا، وہ دوسروں کے نیکیوں کو دیکھ کر تڑپ جاتے تھے جو پیسوں کے اعتبار سے کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کو صحابی آ گئے جو فقیر تھے، قلاش تھے، محتاج تھے، غریب تھے بیچارے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور کہنے لگے ذهب اہل الدثور بالدرجۃ الاعلی والنعیم المقیم، اللہ کے نبی جو مالدار لوگ ہیں وہ تو جنت لے گئے، وہ تو جنت کے اعلیٰ بڑے بڑے مقام لے گئے۔ وجہ یہ ہے کہ نصلی یصلون کما نصلی ویصومون کما نصوم، جیسے ہم نماز پڑھتے وہ بھی نماز پڑھتے، جیسے ہم روزہ رکھتے وہ بھی روزہ رکھتے، یہاں تک تو برابر ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے مال سے نوازا ہے، وہ مال کو صدقہ خیرات کر لیتے ہیں، جہاد میں دے دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے اللہ کے راستے میں خرچ کر لیتے ہیں، حج اور عمرہ کر لیتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ہم سے آگے ثواب میں چلے گئے۔ اللہ کے نبی ہم تو پیچھے ہو گئے، کتنی زیادہ تڑپ تھی، اور آج ہم فرض نمازوں پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ فرض نماز ہم سے چھوٹ رہی ہے، کنٹینیو چھوٹ رہی ہے۔ کس وجہ سے؟ دنیا حاصل کرنے کے لیے، دنیا کی بلڈنگیں بنانے کے لیے، دنیا کی مال و دولت اکٹھی کرنے کے لیے، جبکہ موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں، سب یہیں چھوٹ جانا۔ اللہ کی قسم، صرف وہی کپڑا ہمارے ساتھ جائے گا، سفید کپڑا، اس کے علاوہ سب چھوٹ جائے گا، اور ہمارے بچے ہماری تربیت کے اعتبار سے عمل کریں گے۔ مال کی وجہ سے ہو سکتا ہے جھگڑا فساد بھی ہو، مال کی وجہ سے ہو سکتا ہے خون ریزی بھی ہو، یا وہی مال لے کر عیاشی اور گناہ میں پڑ جائیں، یا وہی مال لے کر جو ہم نے بنایا ہے ہماری آخرت کے لیے بھی نہ دیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ باپ بیٹوں کے لیے خوب بنایا، یہ سچا واقعہ ہے، اور آج کے دن مسجد کے لیے تھوڑی سی دیوار ٹیڑھی ہو رہی اور بیٹے سے کہا جا رہا ہے تھوڑی سی زمین دے دو، تمہاری باپ کی خریدی ہوئی تھی، تھوڑی سی دے دو، یہ دیوار صحیح ہو جائے، مسجد کشادہ ہو جائے۔ اس میں بھی وہ انسان سیاست کر رہا ہے اور اسی باپ کی نوکری کر رہا ہے۔ باپ ریلوے میں تھا، وہی نوکری اس کو ملی ہے، ساری چیزیں باپ کی وجہ سے اس کو حاصل ہوئی ہے، اللہ نے دیا ہے۔ آج اسی باپ کا انتقال ہو گیا ہے تو اس کے آخرت کے لیے تھوڑی سی زمین دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمارے اور آپ کے بچے کب ان کی نیت پھسل جائے، کب ان کی دنیا کے لیے ان کے دل میں حرص لالچ پیدا ہو جائے، ہم اور آپ نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے اپنی آخرت کی فکر خود کریں۔ صحابہ کرام نے یہ شکایت کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فیصلہ بھی کیا، ان کے لیے اجر و ثواب کا راستہ بھی بتا دیا۔ دیکھو ان کے برابر پہنچنا چاہتے ہو نا، تمہارے پاس مال نہیں، ایک کام کرو، ہر نماز کے بعد اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ 33 بار کہہ لیا کرو، ان کے ثواب کو پہنچ جاؤ گے، ان کے برابر پہنچ جاؤ گے۔ اور اگر یہی کلمہ کوئی اور کہتا ہے تبھی تمہارا مقابلہ کر پائے گا، ورنہ اجر و ثواب میں اگر کوئی اس پر عمل نہیں کرے گا تو تم سے بھی پیچھے چلا جائے گا۔ تو ہم اور آپ اگر نماز ہی نہیں پڑھیں گے تو ہمارے اور آپ کے لیے موقع کہاں ہے؟ کیا ہم صبح فجر نہ پڑھ کر 9-10 بجے اٹھیں گے تب پڑھتا ہے کوئی؟ نماز تو کوئی پڑھتا نہیں، اس کو کہاں پڑھے گا؟ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی انسان، یہ بھی صحیح ترغیب و ترہیب کی 86 نمبر کی حدیث ہے، یہ بخاری مسلم کی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جو علم حاصل کرنے کے لیے یا علم سکھلانے کے لیے مسجد کی طرف جاتا ہے، اللہ رب العالمین مکمل حج کا ثواب دیتا ہے، مکمل حج کا ثواب۔ ہم اور آپ کتنے بڑے اجر و ثواب سے محروم ہیں کہ اگر اس نیت سے اٹھیں کہ نماز فجر بھی ادا کر لیں گے اور جو درس ہوتا ہے قرآن کا اس کو بھی سن لیں گے تب ہم آئیں گے، تو حج کا ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ روزانہ حج کا ثواب ہم اور آپ کما سکتے ہیں، لیکن کتنا بڑے فائدے سے ہم محروم ہیں۔ ہمیں اگر کہہ دیا جائے دنیا کے اعتبار سے کہ روزانہ فلاں جگہ پہنچو، اتنا روپیہ پیسہ تمہارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیا جائے گا، شاید ایک دن بھی ہم پیچھے ہو جائیں، روزانہ پہنچیں گے۔ کیوں؟ اسی دنیا کے لیے جی رہے ہیں۔ جس دن آخرت کے لیے جینا سوچ لیں گے تو انشاءاللہ اس دن سے ہم نمازی بن جائیں گے، اس دن سے ہم نمازی بن جائیں گے، اور پھر کسی چیز کا ہمیں ٹینشن نہیں ہوگا۔ شاید پیٹرول بہت مہنگا، اس وجہ سے دور رہتے ہیں، کون پیٹرول خرچہ کرے؟ پیٹرول کا پیسہ آپ کو دیا کس نے؟ یہ گاڑی آپ کو دیا کس نے؟ وہی تو کہہ رہا ہے آؤ نماز کے لیے، آؤ میرے سامنے سجدہ کرو، آؤ میرے سامنے جھکو، اسی کا تو حکم ہے۔
لیکن پھر بھی ہم دنیا سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں 100-200 گرام پیٹرول نہ خرچہ ہو جائے، اور وہیں کہیں دعوت مل جائے 60-50 کلومیٹر دور نڑیات کی مل جائے، اور بہت کوئی عزیز انسان ہمارا خاص ہو، نہ جائیں تو ناراض ہو جائے گا، تو گاڑی بک کر کے جائیں، گاڑی میں پیٹرول نہیں ہوگا، پیسہ نہیں، کسی سے ادھار لے کے جائیں گے، لیکن اللہ رب العالمین سے ویسی محبت نہیں جیسی ہونی چاہیے۔ اگر اللہ سے بھی ویسی محبت ہوتی تو ہم اور آپ یقیناً نماز میں جاتے، 100% جاتے، لیکن حقیقی معنوں میں ہمارے دلوں میں اللہ سے محبت نہیں ہے، اور اللہ سے محبت نہ کرنا ہر چیز سے بڑھ کر گویا کہ ہمارے ایمان میں کمی ہے۔ ہم ویسے مومن نہیں ہیں جیسے صحابہ کرام مومن تھے۔ صحابہ کرام اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے اپنی گردنیں کٹا دیتے تھے، اور ہمیں اپنی نیند بڑی پیاری ہے۔ ہم گرمیوں میں اے سی کی ہوا نہیں چھوڑنا چاہتے، اور سردیوں میں جاڑا کمبل چھوڑنا نہیں چاہتے، باہر ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ جنت پریشانیوں سے گھیری گئی ہے، جنت پریشانیوں سے گھیری گئی ہے۔ پریشانی اٹھائیں گے اللہ کے لیے تب جنت میں جائیں گے، اور آسانیاں ڈھونڈیں گے تو جہنم کا راستہ بالکل آسان ہے، جو دل میں آئے سو کرو۔ دنیا میں اللہ رب العالمین ہو سکتا ہے رحم کر کے معاف کر دے، دنیا جتنی زندگی اللہ نے دیا ہو سکتا ہے چھوڑ دے، منمانی زندگی گزارو، آخرت میں اللہ رب العالمین لگام ٹائٹ کر دے گا۔ یاد رکھیں، اللہ رب العالمین کا خوف کریں، اور جو بڑے بڑے ثواب ہم جس سے محروم ہو رہے ہیں، روزانہ محروم ہو رہے ہیں، کتنا زیادہ اخروی نقصان کر رہے ہیں، اگر روزانہ کیلکولیٹر لے کر شام میں اگر ہم اور آپ لکھنے بیٹھیں اور آخرت کی فکر کر کے اس اجر و ثواب کو دیکھیں کتنا کھویا اور کتنا سائیڈ میں گناہ بھی آ رہا ہے، یقیناً ہم اور آپ ہو سکتا ہے کہ سدھر جائیں۔ اور آخرت کی تیاری کے لیے جو فرسٹ چیز ہے، کمپلسری جو چیز ہے، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کس کے بارے میں پوچھے گا؟ نماز کے بارے میں پوچھے گا، اور نماز ہماری اگر کم ہوئی تو کس سے پورا کرے گا؟ سنتوں سے اللہ رب العالمین، نوافل کے ذریعے سے۔ لیکن نماز ہم فرض ہی چھوڑ دے رہے ہیں، اس میں تو جو کمیاں ہوتی ہوگی اللہ جانے، کتنی جلدی ہم پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں، سمجھتے نہیں سمجھتے، قبول ہوئی نہیں قبول ہوئی، پڑھنے والی نمازوں کا کیا حال ہے اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ہم تو سری سے پڑھ ہی نہیں رہے، ڈبل ٹبل ہم بہت زیادہ نقصان کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم اور آپ نمازوں کا خاص خیال رکھیں۔ جو نماز فجر کانٹینیو ہم چھوڑتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، اور رمضان قریب ہے، ہو سکتا ہے پھر سے پکڑیں، اس نماز کو ابھی سے پکڑ لیں، موت اور زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ ہمارے ساتھ پچھلے رمضان میں بہت سارے بھائی تھے، ماشاءاللہ تندرست تھے، اور انہوں نے بہت سارے لوگوں کے ساتھ بڑی اچھائیاں بھی کی، لوگوں کو سحری کرائے، لوگوں کو افطار کرائے، لیکن اگلا رمضان آنے سے پہلے پہلے اللہ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ ہو سکتا ہے کہ کل کا سورج ہم نہ دیکھ پائیں، اس لیے ابھی سے سچی نیت کر لیں کہ ہم انشاءاللہ اب نمازوں میں جو نماز یہ بھیڑ ہوئی ہے جمعہ کے لیے، یہی ہر نماز میں ہماری ہونا چاہیے۔ اور ہم یہ نہ سوچیں فلاں نہیں پڑھتا، ہم خود ہر انسان اپنے آپ کو سدھار لے، اپنے گھر کو سدھار لے، پوری دنیا سدھر جائے گی۔ ہر انسان صرف اتنا سوچ لے میں سدھر جاؤں گا، اور اپنے بچوں کو انشاءاللہ صراط مستقیم پر چلانے کی کوشش کروں گا۔ ہر انسان یہ سوچ لے اور اس کی کوشش بھی کرے، پورا 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 ملک سدھر جائے گا۔ اور اگر اس کی کوشش نہیں کریں گے، دوسروں پر انگلیاں اٹھا رہے ایسے ایسے کرتے رہیں گے، تو یہ 3 انگلیاں کہتی رہتی ہیں، پہلے خود سدھر جاؤ بھائی صاحب، پھر دوسروں کو کہو۔ بہرحال ہم اور آپ نمازوں کی پابندی کریں، اور علم لے کر عمل نہ کریں تو بہت بڑا نقصان ہے۔ آپ خود دیکھیں یہود و نصارہ پر اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ خود ایسا اللہ نے سکھا دیا کہ ہر نماز میں خود کہتے ہیں جو مغضوب علیہ، جن پر اللہ کا غضب ہوا اور جو گمراہ ہو گئے، اللہ ان کے راستے پر نہ چلانا، بلکہ ان کے راستے پر چلانا جن پر تو نے انعام کیا۔ انعام کس پر ہوا؟ صحابہ پر۔ یہ مغضوب علیہ، اللہ نے ان پر غضب کیوں نازل کیا اور یہ گمراہ کیوں ہوئے؟ مغضوب علیہ یہود، اور والین گمراہ یہ نصارہ کے پاس علم نہیں تھا، عمل بہت زیادہ تھا۔ مغضوب علیہ کہیں ہم نہ ہو جائیں، علم بہت زیادہ ہے اہل حدیثوں کے پاس، آپ ایک عام انسان سے نہیں بات کر سکتے، اتنا زبردست علم۔ ارے حدیثوں کی تخریج کرنے بیٹھ جاتا ہے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے اللہ اور زیادہ علم سے نوازے کہ خطبہ دے کے اٹھو، کوئی حدیث اور ریفرنس آپ نے دیا ہے اس کو باقاعدہ 316 پہ اس کو چیک کر دے، اور بعد میں کہتے ہیں مولانا آپ نے حدیث پڑھی تو ضعیف ہے۔ اتنا زیادہ ماشاءاللہ زبردست علم ہے، لیکن عمل ندارت، عمل بہت کم ہے، عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے تقاریر کے بعد علماء کرام کہتے ہیں اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ
عمل کرنے کی توفیق دے۔ عمل فرسٹ چیز ہے، عمل اللہ رب العالمین کے ہاں امپورٹنٹ ہے، عمل اچھا کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ باری تعالی ہم تمام لوگوں کو جو یہاں موجود ہیں یا جو کبھی اس ویڈیو کو سنیں اور پھر اس کو اب دوسروں کو بتائیں، رب العالمین ہم سب کو اسلام کے ہر احکام پر صرف اللہ کے لیے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ رب العالمین ہم سب کو 5 وقتہ با جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نماز ادا کرنے والا بنا دے۔ رب العالمین ہم سے جو خطائیں ہوتی ہیں یا ہوں گی یا ہوئی ہیں، رب العالمین ہم سب کو اس سے بری کر دے۔ رب العالمین جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا بندوبست فرما دے، جو بیمار ہیں رب العالمین انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ رب العالمین ہم سب کو جب تک اس دنیا میں باحیات رکھ توحید پر، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو اس حال میں اٹھا کہ تو ہم سے راضی ہو، توحید پر ہمارا خاتمہ ہو، اور جو ہمارے موحدین مومنین بھائی بہن اس دنیا سے جا چکے ہیں رب العالمین ان کی مغفرت کر دے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔